آخر عمر تک پہنچ جائیں یعنی کہ ضعیف ہو جائیں تو نرم انداز میں ان سے بات کرو، ان سے مت جھڑکو یعنی انہیں مت ڈانٹو، ان کا کہنا مانو۔ رب تبارک و تعالی نے یہ قرآن میں ارشاد فرما دیا، سبحان اللہ۔ اور یہ ایک ایسا سوال ہے جو میرے ذہن کے دریچوں میں گونج رہا ہے۔ اگر یہ سوال میرے ذہن کے دریچوں میں نہیں گونجے گا تو ماں کی مہربانیاں، ماں کی محبت، ماں کی شفقت راستہ روک لے گی اور ماں کی محبت سوال کرے گی، بیٹا بھول گئے ہو میں ہی ہوں جس نے تمہیں اپنے جگر کے خون کو دودھ بنا کر پلایا تھا، بیٹا بھول گئے ہو میں ہی ہوں جس نے تمہیں پروان چڑھایا تھا، بیٹا بھول گئے ہو میں ہی ہوں جس نے تمہیں جوانی کی دہلیز پر کھڑا کیا تھا، بیٹا بھول گئے ہو میں ہی ہوں جب تم بستر پر پیشاب کر دیا کرتے تھے تو تمہیں دوسری جانب سلا دیا کرتی تھی اور تمہارے پیشاب کی ہوئی جگہ میں خود سو جایا کرتی تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ماں کی محبت سوال کرے گی، بیٹا بھول گئے ہو میں ہی ہوں جس نے تمہیں اپنے جگر کے خون کو دودھ بنا کر پلایا تھا، بیٹا بھول گئے ہو میں ہی ہوں جس نے تمہیں پروان چڑھایا تھا، جوانی کی منزل پر کھڑا کیا تھا، بیٹا بھول گئے ہو میں ہی ہوں جس نے تمہیں 9 مہینے اپنے شکم میں لیے پھرتی رہی، تمہارا وزن برداشت کرتی رہی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن آج ماحول ایسا ہے کہ والدین کی اتنی نافرمانی کرنے لگے ہیں لوگ، باپ کے احسانات الگ آپ کے سامنے دیوار بن کے کھڑے ہوئے نظر آئیں گے، باپ کی محبت آپ سے سوال کرے گی، بیٹا بھول گئے ہو میں ہی ہوں جس نے تمہاری خاطر لوگوں کی غلامیاں کی تھی، جس نے تمہاری خاطر لوگوں کی نوکریاں کی تھی، تمہارے پیٹ پالنے کی خاطر اپنے دیش کو چھوڑ کے پردیش جا کر کے راحت و سکون کو قربان کر کے، چین و سکون کو قربان کر کے تمہاری پرورش کی ہے، بیٹا بھول گئے ہو میں ہی ہوں جس نے تمہاری خاطر لوگوں کی غلامیاں کی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج ہم میں کتنے لوگ ایسے ہیں، آج اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہمارے والدین نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا اور ہم ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ اپنے والدین کے لگائے ہوئے چمن کے پھولوں کو قدموں سے مسل دیتے ہیں۔ ہم میں اکثر و بیشتر لوگ ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، انہیں اذیت و تکلیف دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ والدین، یہ دو عظیم الشان ہستیاں ایسی ہیں جس کا تذکرہ رب تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا، وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، یعنی اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ سبحان اللہ۔ آپ ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھ کر سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ جب ایک چھوٹا بچہ عمدہ لباس میں ملبوس ہو کر جب وہ کہیں جاتا ہے یا کہیں سے آتا ہے اور جیسے ہی آپ کا بچہ مٹی دھول میں کھیلتا ہوا نظر آتا ہے اور بچے کی نظر اپنے والد پر پڑتی ہے تو بچہ فوراً دوڑتا ہوا آتا ہے اور آ کے اپنے والد کے گلے سے چپٹ جاتا ہے۔ انسان اس وقت یہ نہیں دیکھتا کہ بچے کے کپڑے گندے ہیں، گرد و غبار لگا ہوا ہے، میرے کپڑوں میں بھی لگ جائے گا۔ آپ اس وقت یہ نہیں سوچتے کہ بچے کے کپڑے گندے ہیں، کپڑوں میں شکینیں پڑ جائیں گی، اس وقت یہ سب نہیں سوچتے ہیں، لیکن بچے کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں۔ تو آپ نے کبھی یہ بھی سوچا کہ جس طرح میں اپنے بیٹے سے محبت کر رہا ہوں، جس طرح میں اپنے بیٹے کو سینے سے لگا رہا ہوں، اسی طرح میرے والد بھی مجھے سینے سے لگائے ہوں گے، اسی طرح میرے والد بھی مجھے پیار کیے ہوں گے، اسی طرح میرے والد نے بھی پیار و محبت کے گلشن میں مجھے گھمایا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج لوگ اپنے ماں باپ کی اتنی نافرمانی کرنے لگے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، انسان اتنی نافرمانی کرتا ہے، ماں باپ
خود غم میں رہتے ہیں لیکن اپنے بچوں کو خوش رکھتے ہیں، ماں باپ بھوکے رہتے ہیں لیکن اپنے بچوں کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ماں باپ دھوپ و گرمی میں لوگوں کا کام کرتے ہیں، لوگوں کی غلامیاں کرتے ہیں، لوگوں کی نوکریاں کرتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کا انتظام کرتے ہیں، ان کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں کہ ہماری اولاد بھوکی نہ رہ پائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، باپ اپنی خوشی کو، بیٹے کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی انسان اپنے ماں باپ کی اتنی نافرمانی کرتا ہے، انہیں اذیت و تکلیف دیتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غور کرنے کا مقام ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں سنو سنو، وہ انسان جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، ایک رات ایسی آتی ہے، شب قدر کی رات، اتنی مقدس رات ہے کہ انسان اس رات میں جو دعا کرتا ہے رب تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اور جس گناہ سے توبہ کرتا ہے رب تبارک و تعالی اس گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں سنو سنو، اس انسان کا گناہ کبھی معاف نہیں ہوگا، اس انسان کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی جو انسان اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، انہیں اذیت و تکلیف دیتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اس انسان کا گناہ کبھی معاف نہیں ہوگا، اس کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی جو انسان اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، انہیں اذیت و تکلیف دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غور کرنے کا مقام ہے، غور کریں، اندازہ لگائیں کہ ماں باپ ایک ایسی ہستی ہے جس کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں۔ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ماں باپ کے دل کو رب تبارک و تعالیٰ نے کتنا نرم و نازک بنایا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت اپنے 2 بچوں کو لے کر میرے پاس بھیک مانگنے کے لیے آئی۔ گھر میں کوئی اور ایسی چیز نہیں تھی کہ میں اس کو دے دیتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ گھر میں 3 کھجوریں موجود تھی جو میں نے اس عورت کو دے دی۔ غور کریں کہ اس عورت نے ان کھجوروں کو لیا اور لینے کے بعد ایک ایک کھجور اپنے دونوں بچوں کو تقسیم کر دی اور ایک کھجور کو اپنے منہ میں ڈال دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ماں کی ممتا۔ اب جب بچوں کو ایک ایک کھجور تقسیم کر دی اور ایک کھجور ماں نے اپنے منہ میں ڈال لی، ماں ابھی کھجور کو منہ میں ڈالی ہی تھی کہ دونوں بچوں نے جلدی سے کھجور کو کھا کر یک تک ماں کے منہ کو تکنے لگے، ماں کو دیکھنے لگے۔ ماں نے ابھی کھجور منہ میں ڈالی ہے، ماں کی ممتا کو یہ گوارا نہ ہوا کہ کھجور کو حلق سے نیچے اتار دے۔ ماں کی ممتا کو یہ گوارا نہ ہوا کہ بچے منہ کو دیکھ رہے ہیں، اور ماں نے اپنے منہ میں ڈالی ہوئی کھجور کو دوبارہ واپس نکالا اور دونوں بچوں کو نصف نصف تقسیم کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ ماں کی محبت ہے، اپنے منہ میں کی چیز کو نکال کر دونوں بچوں کو آدھا آدھا تقسیم کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں اگر تمہیں جنت کی تلاش ہے، اے لوگوں اگر تمہیں جنت کی خواہش ہے، جنت کی چاہت ہے، جنت کی طلب ہے تو اپنے والدین کی خدمت کرو، تمہیں جنت مل جائے گی۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ ماں کے پاؤں تلے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ماں باپ کس ہستی کا نام ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک بستی میں ایک ضعیفہ رہتی تھی، اس کا ایک لاڈلا بیٹا تھا،
بڑے لاڈ پیار سے اس نے اس کو پالا تھا۔ جب وہ بچہ تھا اس عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ عورت بھیک مانگ مانگ کر اپنے بچے کا پیٹ پالتی تھی، لوگوں کے دروازوں پہ جاتی بھیک مانگ کر اپنے بچے کو کھلاتی۔ اس طرح اس عورت نے اس بچے کو پروان چڑھایا۔ جب وہ بچہ جوان ہو گیا، جوانی کی دہلیز پر اس بچے نے قدم رکھا، ماں کو یہ خیال آیا کہ اب میرا بیٹا جوان ہو گیا ہے، اب بیٹے کی شادی کر دی جائے۔ غور کرنے کا مقام ہے، بڑی توجہ سے آپ حضرات سنیں کہ وہ ماں جس نے چھوٹے بچے کو لوگوں کے دروازوں پہ بیٹھ کر بھیک مانگ مانگ کر کھلایا تھا، جب وہ بچہ جوان ہو گیا تو ماں کو خیال آیا کہ اب میرا بیٹا جوان ہو گیا ہے، اب بیٹے کی شادی کر دی جائے تاکہ آنے والی دلہن ہمارے گھر کی زینت بنے، ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ اکبر کبیرہ، وہ عورت یہ سوچ کر لڑکی کی تلاش میں لگ جاتی ہے، اپنے بیٹے کے لیے رشتہ تلاش کرنے لگتی ہے۔ اسی طرح کچھ عرصہ گزرتا ہے، وہ عورت اپنے بیٹے کی شادی کر دیتی ہے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس کی شادی ہو جاتی ہے۔ جب شادی ہوتی ہے، وہ ماں جس نے اپنے چھوٹے سے بچے کو بھیک مانگ مانگ کر لوگوں کے دروازوں پر بیٹھ کر کھلایا تھا، جب وہ بیٹا جوان ہو گیا تو ماں کو خیال آیا، ماں بھولے نہیں سماتی تھی کہ میرا بیٹا جوان ہو گیا ہے، اب شادی کر دی جائے تاکہ آنے والی دلہن ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے، ہمارے گھر کی زینت بنے۔ جب اس بیٹے کی شادی ہو گئی، جب وہ دلہن گھر میں آئی، اس دلہن نے اپنے شوہر سے سب سے پہلے گھر میں آنے کے بعد یہ شرط رکھی، اللہ اکبر کبیرہ، اپنے شوہر سے کہتی ہے، اے میرے شوہر، اگر تمہاری ماں اس گھر میں رہے گی تو میں قطعی اس گھر میں نہیں رہوں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ ماں جس نے لوگوں کے دروازوں پر بھیک مانگ مانگ کر اس بیٹے کو پالا تھا، کھلایا تھا، جب اس بیٹے کی شادی ہو گئی، وہ بیٹا بیوی کی بات ماننے لگا، اس ماں کو بھول گیا جس نے بھیک مانگ مانگ کر لوگوں کے دروازوں پر بیٹھ کر کھلایا تھا۔ جب شادی ہو گئی، وہ دلہن گھر میں آئی، اس دلہن نے آتے ہی اپنے شوہر سے سب سے پہلے یہ شرط رکھی کہ اگر تمہاری ماں اس گھر میں رہے گی تو میں قطعی اس گھر میں نہیں رہوں گی۔ اس نادان نے جواب دیا کہ اے میری شریک حیات، میں اپنی ماں کو تم سے دور کر سکتا ہوں لیکن تمہیں اپنے آپ سے دور نہیں کر سکتا، میں اپنی ماں کو تم سے دور کر سکتا ہوں لیکن تم دور نہ جانا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ ماں جس نے اپنے لرزتے ہاتھوں سے اس بیٹے کو لقمے کھلائے، اس بڑھاپے کے عالم میں بھی اس ماں نے بیٹے کو پروان چڑھایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اس بیٹے کی شادی ہو گئی، بیوی کی بات ماننے لگا، ماں کو بھول گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس طرح کچھ عرصہ گزر گیا، اس ظالم بیوی نے اپنے شوہر سے کہا، اے میرے شوہر، اچھا یہ بتاؤ کہ آپ مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہو یا اپنی ماں سے زیادہ محبت کرتے ہو؟ اس ظالم بیوی نے اپنے شوہر سے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ کہ آپ مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہو یا اپنی ماں سے زیادہ محبت کرتے ہو؟ اس نادان نے کہا، اے میری شریک حیات، میں تم سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اس نادان نے یہ جواب دیا، وہ عورت کہنے لگی، اگر تم واقعی مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہو اور اپنی ماں سے نہیں کرتے ہو تو میں جب سمجھوں گی کہ تم اپنی ماں کو گھر
گھر سے نکال دو اور گھر سے نکال کر کہیں باہر پھینک دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس نادان نے جواب دیا، ہاں ہاں میں اپنی ماں کو تم سے دور کر سکتا ہوں لیکن تم مجھ سے دور نہ جانا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ سن کر وہ نوجوان، وہ نادان اپنی ماں کو اپنے ساتھ لیتا ہے اور لے جانے کے بعد باہر ایک جھونپڑی میں چھوڑ دیتا ہے۔ وہ ماں جس نے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے لقمے کھلائے، بھیک مانگ مانگ کر لوگوں کے دروازوں پر بیٹھ کر کھلایا، آج وہ بیٹا اسی ماں کو اپنے گھر سے نکال رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس ماں کے دل پہ کیا بیتتی ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن وہ ماں اپنے بیٹے کو خوش رکھنے کے لیے گھر سے نکل جاتی ہے، اس بات کی پرواہ نہیں کرتی کہ مجھے میرا بیٹا گھر سے نکال رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ ماں اپنے بیٹے کو خوش رکھنے کے لیے گھر سے نکل جاتی ہے اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھا کر یہی دعا کرتی ہے، اے رب کعبہ میرے لخت جگر کو، میرے نور نظر کو راحت و سکون کی زندگی عطا فرما، چین و سکون کی زندگی عطا فرما۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اندازہ لگائیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ماں کے دل کو کتنا نرم بنایا، سبحان اللہ، کتنا نرم و نازک بنایا ہے۔ وہ بیٹا ماں نے اپنے ہاتھوں سے لقمے کھلائے، جوانی کی دہلیز پر اس کو کھڑا کیا۔ جب وہ جوان ہو گیا، شادی ہو گئی، اب بیوی کے چکر میں اس نے ماں کو گھر سے نکال دیا۔ اللہ اکبر، ماں کو گھر سے نکال دیا۔ جب گھر سے نکال دیا، ماں بیٹے کو خوش رکھنے کے لیے نکل گئی۔ وہ نادان بیٹا وہی اس کو تھوڑا سا کھانا پہنچا دیتا تھا۔ اسی طرح کچھ عرصہ گزرا، اس نے ماں کو دور کر دیا، باہر ایک جھونپڑی میں چھوڑ دیا، وہیں تھوڑا سا کھانا پہنچا دیا کرتا تھا۔ جب کچھ عرصہ گزرا، اس ظالم بیوی نے پھر سے کہا، اے میرے شوہر ذرا یہ بتاؤ کہ آپ مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہو یا اپنی ماں سے زیادہ محبت کرتے ہو؟ عزیزان ملت اسلامیہ، غور کرنے کا مقام ہے۔ وہ نادان جواب دیتا ہے، اے میری شریک حیات، میں تم سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اگر میں اپنی ماں سے محبت کرتا تو ماں کو گھر سے نہ نکالتا، میں تم سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ ظالم بیوی جواب دیتی ہے، وہ کہتی ہے، اے میرے شوہر اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو تو تم نے اپنی ماں کو دور تو کر دیا ہے، کھانا کیوں پہنچاتے ہو؟ اللہ اکبر۔ اندازہ لگائیں، اس ظالم بیوی نے کہا کہ تم نے اپنی ماں کو دور تو کر دیا ہے، پھر کھانا کیوں پہنچاتے ہو؟ اگر تم واقعی مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہو، اپنی ماں سے زیادہ محبت مجھ سے کرتے ہو، تو میں جب سمجھوں گی اپنی ماں کا کلیجہ نکال کر مجھے لگے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ نادان جواب دیتا ہے، اے میری شریک حیات، یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، ابھی لاتا ہوں۔ غور کریں، غور، وہ ماں جس نے اپنے جگر کے خون کو دودھ بنا کر پلایا تھا، آج وہ بیٹا ماں کا سینہ چاک کرنے کی بات کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس ظالم بیوی کے چکر میں جب اس بیوی نے کہا کہ اپنی ماں کا کلیجہ نکال لاؤ، وہ ظالم کہتا ہے، ہاں ہاں میں ابھی لاتا ہوں، یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ اتنے میں وہ ظالم ایک چھری اور تشتری کو چھپائے ہوئے چل دیتا ہے۔ ادھر ماں دروازے پر بیٹھ کر انتظار کر رہی ہے کہ ابھی میرا بیٹا کھانا لے کر آیا کیوں نہیں ہے، شاید کھانا بننے میں دیر ہو گئی ہوگی۔ ادھر ماں دروازے پر انتظار کر رہی ہے، ادھر یہ ظالم کوئی اور چال چل رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ظالم چھری اور تشتری کو چھپائے ہوئے ادھر جاتا ہے۔ جب وہاں پہنچتا ہے، ماں دیکھتی ہے اور دیکھ کر فوراً تل ملا اٹھتی ہے۔ ماں کہتی ہے، اے میرے بیٹے، کیا آج کھانا بننے میں دیر ہو گئی تھی؟ کیا وجہ ہے کہ آج تم بڑی دیر سے آئے ہو؟ وہ ظالم کوئی جواب نہیں دیتا، اور جواب نہیں دیتا اچانک سے چھری نکالتا ہے اور ماں کے سینے کو چاک کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اندازہ لگائیں
وہ ماں جس نے اپنے جگر کے خون کو دودھ بنا کر پلایا تھا، جس نے اپنے ہاتھوں سے لقمے کھلائے تھے، وہ ماں جس نے لوگوں کے دروازوں پر بھیک مانگ مانگ کر اس کا پیٹ بھرا تھا، اس کو جوان کیا تھا، اس کو جوانی کی دہلیز پر کھڑا کیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، آج وہ بیٹا اس ماں کے سینے کو چاک کر رہا ہے۔ اس بیٹے نے، اس ظالم بیٹے نے ماں کے سینے کو چاک کر دیا۔ ماں کا سینہ چاک کرنے کے بعد لاش تڑپ رہی ہے۔ جب ماں کی لاش کا تڑپنا بند ہو گیا، ان ہاتھوں کا تڑپنا بند ہو گیا جن ہاتھوں سے ماں نے لقمے کھلائے تھے، لوگوں کے دروازوں پر بیٹھ کر بھیک مانگ مانگ کر کھلایا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ ہاتھ تڑپ رہے ہیں، ماں کی لاش تڑپ رہی ہے، لیکن اس ظالم کو ترس نہ آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، غور کریں مسلمانوں، عزیزان ملت اسلامیہ، اس ظالم نے دیکھا جب لاش کا تڑپنا بند ہو گیا، اس ظالم نے ماں کا کلیجہ نکال کر اس کو کپڑے میں لپیٹا، لپیٹنے کے بعد تو اس کو تشتری میں رکھا اور رکھنے کے بعد چل دیا۔ جب وہ ماں کا کلیجہ لے کر چلا، چلتے چلتے اچانک اس کو ایک پتھر سے ٹھوکر لگی۔ جب اس کو پتھر سے ٹھوکر لگی، ٹھوکر لگنے کی وجہ سے وہ تشتری، وہ تھالی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، کلیجہ الگ گرا، تھالی الگ اور چھری الگ۔ اس نادان نے باری باری سے چھری کو اٹھایا، تھالی کو اٹھایا، اس تشتری کو اٹھایا۔ جب کلیجہ اٹھانے کی باری آئی، غور کرو، جب کلیجہ اٹھانے کی باری آئی، اس نے ہاتھ بڑھایا۔ جب ہاتھ بڑھانا چاہا کلیجہ اٹھانے کے لیے، ماں کے کلیجے سے آواز آئی، اے میرے بیٹے، کہیں تمہیں چوٹ تو نہیں لگی ہے، کہیں تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، وہ ماں جس کا کلیجہ نکال لیا ہے، اس ماں کا کلیجہ ابھی بھی بیٹے کو خوش رکھنا چاہتا ہے۔ وہ ماں کے کلیجے سے آواز آتی ہے، اے میرے بیٹے، کہیں تمہیں چوٹ تو نہیں لگی ہے؟ اے میرے بیٹے، تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ ظالم اس کلیجے کو اٹھاتا ہے اور اٹھا کر اپنی بیوی کی طرف چل دیتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لے جا کر وہ کلیجہ اپنی بیوی کو دے دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ اندازہ لگائیں کہ ایسے لوگوں کی سزا جہنم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، اے لوگوں سنو سنو، جو انسان اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، انہیں اذیت و تکلیف دیتا ہے، انہیں نقصان پہنچاتا ہے، ایسے لوگوں کی سزا جہنم ہے، جہنم۔ عزیزان ملت اسلام، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، ایک رات ایسی آتی ہے، وہ رات شب قدر کی رات، اتنی مقدس رات ہے کہ انسان اس رات میں جو دعا کرتا ہے، رب تبارک و تعالی اس دعا کو قبول فرماتا ہے، اور جس گناہ سے توبہ کرتا ہے، اس گناہ کو رب تبارک و تعالی بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک ماں اپنے بچے کے لیے تن من دھن سب لٹا دیتی ہے۔ آپ غور کریں کہ اگر ماں چاہتی تو جب بچہ وجود میں آتا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو چاہتی تو گلا دبا کر بھی مار سکتی تھی، اگر ماں چاہتی تو بچے کو نمک چٹا کر بھی مار سکتی تھی، مگر نہیں مسلمانوں، سنو سنو، ماں کی ممتا کو یہ گوارا نہیں۔ ماں اپنی اولاد کے لیے، بچے کے لیے تن من دھن سب لٹا دیتی ہے۔ آپ ان لوگوں سے پوچھو جن کے پاس اولاد نہیں ہے، وہ کتنے پریشان ہیں اولاد کے لیے۔ غور کرو مسلمانوں، آپ حضرات سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں، بڑی معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، آپ حضرات اپنے بچوں کو 3 باتیں ضرور سکھائیں۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو 3 باتیں ضرور سکھانا: نبی کی محبت، نبی کے اہل بیت کی محبت، اور اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ،
اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانے والوں ڈاکٹر بھی بناؤ، اپنے بچوں کو انجینئر بنانے والوں انجینئر بھی بناؤ، اپنے بچوں کو ماسٹر بنانے والوں ماسٹر بھی بناؤ۔ لیکن بڑی معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں عزیزان ملت اسلامیہ، علماء اہل سنت اس بات کے مخالف نہیں ہے، اپنے بچوں کو دنیاوی علوم بھی سکھاؤ، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں اپنے بچوں کو مخلوق کی کتاب پڑھانے سے پہلے اپنے بچوں کو خالق کی کتاب پڑھاؤ، سبحان اللہ، تاکہ تمہارا بچہ ڈاکٹر بنے تو کڈنی چور ڈاکٹر نہ بنے، وکیل بنے تو غلط مقدمے میں کسی کی پیروی نہ کرے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کیونکہ قرآن مقدس اللہ کا ایک ایسا کلام ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے نزع کا وقت ہو اور اس انسان کے سرہانے بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کی جائے تو اس انسان کی موت کی تکلیف آسان ہو جاتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ڈاکٹر اقبال کے بیٹے جاوید اقبال نے اپنے ابا کے خطبات میں ایک بات نقل کی ہے اور وہ کہتے ہیں، اے میری قوم مسلم، تم نے قرآن سے مرنا تو سیکھ لیا ہے، تم نے قرآن سے جینا کیوں نہیں سیکھا، سبحان اللہ۔ یعنی مرتے وقت قرآن کو سرہانے پڑھنے کے بجائے اس قرآن کو اپنی زندگی میں داخل کر لو، کیونکہ عزیزان ملت اسلامیہ امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمہ اس قرآن کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ وہ قرآن اللہ کا وہ کلام ہے۔ حدیث پاک کے حوالے سے فتاوی رضویہ میں نقل فرماتے ہیں کہ اللہ کا وہ کلام ہے قرآن مقدس کہ تمام فرشتوں کو بھی اس کی تلاوت کی اجازت نہیں ہے، مخصوص فرشتے ہیں جن کو قرآن کی تلاوت کی اجازت ہے، جو عام فرشتے ہیں وہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں، اے مولا اگر ہمیں قرآن کی لذت حاصل کرنی ہو، ہمیں قرآن کا لطف اٹھانا ہو تو ہم کیا کریں؟ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں سنو سنو عزیزان ملت اسلامیہ، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں سنو، زمین پر جاؤ اور جہاں میرے نیک بندے قرآن کی تلاوت کر رہے ہو وہاں جا کر ان کے منہ پر اپنا منہ رکھ دو اور قرآن کی لذت کو حاصل کر لو، سبحان اللہ۔ آج مجھے یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی کا بچہ کہیں سے پڑھ کر عالم بن کر حافظ بن کر جب گھر آتا ہے، ماں باپ دیکھتے ہیں بچے کی پیشانی کو چومتے ہیں، بار بار بوسہ دیتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، کاش میرے والدین زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک زندہ ہوتا اور میں اے لوگوں میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور عشاء کی نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، اس وقت میری ماں کو مجھ سے کوئی کام یاد آ جاتا اور میری ماں اپنے میٹھے لہجے میں چلمن سرکاتی، اپنے میٹھے لہجے میں مجھے پکارتی، ابنی محمد، اے میرے بیٹے محمد۔ اے لوگوں، میں اپنی نماز کو توڑ کر پہلے اپنی ماں کا کہنا سنتا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں عملی طور پر کر کے بتا دیا کہ اے لوگوں، اگر میری ماں مجھے نماز کی حالت میں بھی پکارتی ابنی محمد، اے میرے بیٹے محمد، تو لوگوں میں اپنی نماز کو چھوڑ کر پہلے اپنی ماں کا کہنا سنتا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آپ حضرات سے بڑی معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں اپنے والدین کی قدر کریں، کیونکہ اگر آپ کو جنت چاہیے تو اپنے والدین کی قدر کرو، ان سے نرمی سے بات کرو، ان کو اپنے سروں کا تاج بنا کے رکھو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اپنے بیوی بچوں سے محبت مت کرو، اپنے بیوی بچوں سے بھی محبت کرو، لیکن اپنے والدین کو بھی مت بھولو، کیونکہ یہ والدین ہی ایک ایسی عظیم ہستی ہے رب تبارک و تعالیٰ نے جس کے بارے میں فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ لوگوں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے سننے میں جو غلطی ہو گئی ہو اپنے حبیب کے صدقے سے معاف فرمائے، اور پیارے آقا علیہ السلام کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے والدین سے بے پناہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک شعر ماں کے تعلق سے، میں جس صحرا میں جاؤں مجھے گھر لگتا ہے، بہت ہی پیارا شعر ہے۔ میں جس صحرا میں جاؤں مجھے گھر لگتا ہے، یہ سب میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے، اور ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی اے کابش، میں نے ایک بار کہا تھا کہ مجھے ڈر لگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم۔